آج ہم بات کریں گے ابو بکر کے متعلق اور آیہ غار کے متعلق کہ آیہ غار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الا تنصروه فقد نصره اللہ اذ اخرجه الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار۔ جماعت مخالفین کہتے ہیں کہ یہ آیت دلالت کرتی ہے ابو بکر کی فضیلت پر، بلکہ ان کی افضلیت پر۔ اس آیت میں ایسی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابو بکر کی ایسی تعریف کی ہے، اس کی ایسی تمجید کی ہے کہ وہ اس آیت کی روح سے وہ افضل بن جاتا ہے، اور کیونکہ وہ غار میں تھا اور اللہ تعالیٰ نے اس کو صاحب کہا ہے۔ ثانیہ اثنین کا لفظ یہاں پر ہے، لا ان اللہ معنا ہے، ان اللہ معنا اس آیت میں مذکور ہے، تو اس لیے ابو بکر جو ہے بقیہ صحابہ سے اور نستجیر باللہ امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام سے افضل ہے۔ آج کے اس پروگرام میں انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم ابو بکر کی ہجرت کے متعلق بات کریں گے اور اس آیت کے متعلق بات کریں گے، اور آپ کو بتائیں گے کہ آیہ غار ابو بکر کے لیے عار ہے۔ نہ صرف اس آیت میں اس کی تعریف نہیں ہے بلکہ اس کی مذمت ہے اور اس کا عدم ایمان ہے، اور اس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے غداری اس آیت میں شامل ہے، بشرط کہ کوئی تدبر کرے۔ افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها۔ میرے معزز ناظرین، سب سے پہلے ابو بکر کی ہجرت کی طرف کے متعلق آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ جب ہجرت کی بات کی جاتی ہے اور ابو بکر کی ہجرت کی بات کی جاتی ہے تو یہ ایک بات یاد رکھیں کہ ہجرت کے بعد واپس اپنے بلد آنا، اپنے وطن آنا، یہ کبائر گناہوں میں سے ہے۔ جو شخص مکے سے ہجرت کرتا ہے پھر اس کو دوبارہ مکے میں اقامت کرنے کی اجازت نہیں ہے، اور کوئی یہ شخص کرے تو یہ کیا ہے؟ یہ کبائر میں سے ہے اور موبقات میں سے ہے۔ کبائر میں سے کیا یعنی گناہان کبیرہ میں سے ہے، اور یہ ایک ایسی گناہ ہے جس کی وجہ سے انسان ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہ جاتا ہے۔ تو میرے محترم ناظرین، بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ ابو بکر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہجرت کرنے سے پہلے ہجرت کر چکا تھا، لیکن وہ ہجرت سے واپس آیا اور اس نے دوبارہ مکے میں اقامت اختیار کی، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمنوں کے پناہ میں چلا گیا۔ جب ہجرت کی بات کرتا ہے نا تو پوری بات کرو جماعت عمریہ۔ ملاحظہ فرمائیے میرے محترم ناظرین، یہ کتاب ہے البخاری، چاپ دار احیاء تراث العربی، جو سنہ 2001 میں دار احیاء تراث میں چھپی ہے۔ یہاں پر صفحہ نمبر 399 میں یہ حدیث عائشہ سے مروی ہے۔ عائشہ کہتی ہیں، یعنی ابو بکر کی اپنی بیٹی، تو اس کو تو بہت کتاب بھی بخاری، راوی بھی عائشہ، ٹھیک ہے نا۔ عائشہ کو تو اپنی باپ کی برائی اس کو بیان تو نہیں کر سکتی، لیکن اس سے یہ بات چھوٹ گئی ہے۔ عائشہ نے کہا فَلَمَّا ابْتُلِيَ الْمُسْلِمُونَ، جب مسلمانوں پہ سختیاں بڑھ گئی مکے میں، خرج ابو بکر مہاجرا قبل الحبشہ، ابو بکر خرج مہاجرا، خوب دیکھیں الفاظ، کہ ابو بکر ہجرت کے لیے نکل گیا حبشے کی طرف، ایتھیوپیا کی طرف نکل گیا۔ پھر وہ جب پہنچا اذا بلغ برک الغماد لقیہ ابن الدغنہ، جب وہ برک العماد کے علاقے میں پہنچا ہے تو وہاں پہ ایک مشرک سردار سے اس کی ملاقات ہوئی ہے۔ وہ مشرک سردار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دشمن، وہ کون ہے؟ وہ اس کا نام ہے ابن الدغنہ، وہ سید القارہ، وہ قارہ قبیلے کے سردار تھا۔ اس نے کہا ابو بکر کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا اخرجنی قومی، اس نے کہا کہ مکے میں مشکلات بہت ہیں، مجھے ہجرت کرنا پڑ رہا ہے، مجھے قوم نے نکال دیا ہے۔ فَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أَصِيحَ فِي الْأَرْضِ فَأَعْبُدَ رَبِّي، میں تو چاہتا ہوں کہ زمین میں سفر کروں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کروں، یعنی مہاجر میں نکلا ہوں۔ ابن الدغنہ نے کہا إِنَّ مِثْلَكَ لا يخرج ولا يخرج فإنك تكسب المعلوم وتصل الرحم۔ ابو بکر اس نے کہا، اب عائشہ کی بات ہے، آپ تو بڑے اچھے آدمی ہیں، آپ تو فقیر فقراء کی ہیلپ کرتے ہیں، فلاں کرتے ہیں، آپ جیسے آدمی کو کون نکال سکتا ہے مکے سے؟ آپ کو نہیں نکلنا چاہیے مکے سے۔ وَأَنَا لَكَ جَارٍ، میں تجھے پناہ دے دیتا ہوں۔ فَارْجِعْ فَاعْبُدْ رَبَّكَ بِبِلَادِكَ، واپس آ جاؤ مکے میں تو عبادت کر، کوئی تجھے چھیڑ نہیں سکتا۔ فَارْتَحَلَ ابن الدغنہ فرجع مع ابی بکر، ابن الدغنہ بھی واپس آیا مکہ، ابو بکر بھی واپس آ گیا مکہ۔ فطاف في اشراف كفار قریش فقال ان ابا بکر فلان فلان
فأنفذت قریش جوار ابن الدغنہ وآمنوا ابا بکر. تو ابن الدغنہ نے، دغنہ کے بیٹے نے وہاں پہ اعلان کیا کہ ابو بکر میرے پناہ میں ہے، کوئی اس کو نہیں چھیڑ سکتا. تو قریش نے ابن الدغنہ کے پناہ کو نافذ کر دیا. وآمنوا ابا بکر، اور ابو بکر امن سے رہنے لگا، انہوں نے امان دی ابو بکر کو. تو کیا ہوا عزیزو؟ ابو بکر ہجرت کر کے واپس آئے مکہ، ٹھیک ہے نا. پھر صفحہ نمبر 690 میں حدیث نمبر 3905 یہی بات دوبارہ ہے. دوبارہ آپ کو نہیں سناتے ترجمہ، اور دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں. ملاحظہ فرمائیے، یہ کتاب صحیح بخاری مع ترجمہ بلسان الاردویہ، اردو زبان کے ساتھ، جلد نمبر 2، ترجمہ عبدالستار حماد صاحب کی ہے. یہاں پر ملاحظہ فرمائیے یہی بات صفحہ نمبر 592 میں، حدیث نمبر 2297 میں. جب مسلمانوں کا ابتلا بہت شدید ہو گیا تو ابو بکر حبشہ کی طرف ہجرت کرنے نکلے، یہاں تک کہ جب کہ وہ بر کے غمات پہنچے تو انہیں ابن دغنہ ملا جو قارہ قبیلے کا سردار تھا. اس نے پوچھا اے ابو بکر کہاں کا ارادہ ہے؟ ابو بکر نے جواب دیا کہ میرے قوم نے مجھے نکال دیا ہے، میں تو چاہتا ہوں کہ اللہ کی زمین میں گھوم پھر کر اس کی عبادت کرتا رہوں. ابن دغنہ نے کہا تم جیسے شخص کو کون نکال سکتا ہے؟ آؤ میں تمہیں پناہ دے دیتا ہوں، گھر واپس چلے آؤ. وہاں سے روانہ ہوا اور حضرت اور ابو بکر کے ساتھ واپس آ گیا. اچھا، اس کے بعد ابن دغنہ گھوم پھر کر کفار قریش کے سرداروں سے ملنے لگا اور کہنے لگا کہ ابو بکر کو میں نے پناہ دیا. بلے چنانچہ قریش نے ابن الدغنہ کی پناہ کو مان لیا اور ابو بکر کو پناہ امان دے دی. تو کیا ہوا عزیزو؟ واضح طور پر ثابت کر دیا ہم نے کہ ابو بکر ہجرت کے لیے نکل آیا، مہاجر نکلا، ہجرت کر گیا، پھر دوبارہ کفار کی پناہ میں چلا گیا اور واپس مکہ آیا اور مکہ میں رہنے لگا. اچھا، اب ملاحظہ فرمائیے کہ یہ خود فسق ہے اور کبائر میں سے ہے. یہ کتاب ہے صحیح مسلم، چاپ دارالفکر، سنہ 2003 دارالفکر بیروت لبنان میں چھپی ہے. یہاں پر صفحہ نمبر 947 میں باب تحریم رجوع المہاجر الی استیطان وطنہ، مہاجر کے لیے حرام ہے کہ واپس پلٹے. رجوع المہاجر، تحریم رجوع المہاجر، مہاجر کے لیے حرام ہے کہ واپس پلٹ جائے. وہ الی استیطان وطنہ، استیطان بولتے ہیں وطن اخذ کرنا، سیٹل ہونا، اپنے وطن میں دوبارہ سیٹل ہونے کے لیے مہاجر کے لیے حرام ہے. ملاحظہ فرمائیے یہ کتاب ہے شرح صحیح مسلم للقاضی عیاض، کتاب کا نام ہے اکمال المعلم بفوائد المسلم، تالیف قاضی عیاض الیحسبی، جز نمبر 6. جب یہ کتاب سنہ 1998 میں دارالوفا میں چھپی ہے. یہاں پر باب تحریم رجوع المہاجر الی استیطان وطنہ، کہ مہاجر کے لیے، جس نے ہجرت کیا ہے اس کے لیے حرام ہے کہ واپس اپنے وطن کو پلٹے اور وہاں پہ رہنے لگے، سیٹل ہو جائے، یہ اس کے لیے حرام ہے. اس کے ذیل میں قاضی عیاض الیحسبی فرماتے ہیں اجمعت الامہ علی تحریم ترک المہاجر ہجرتہ، پوری امت کی اجماع ہے، پوری امت کی اجماع ہے کہ مہاجر کے لیے حرام ہے کہ اپنی ہجرت کو ترک کر دے. وَرُجُوعِهِ إِلَى وَطَنِهِ، اور سب مسلمانوں کا اجماع ہے کہ مہاجر کے لیے حرام ہے کہ واپس اپنی وطن کی طرف آ کے وہاں پہ سیٹل ہو جائے. وَأَنَّ ارْتِدَادَ الْمُهَاجِرِ مِنَ الْكَبَائِرِ، مہاجر کا اپنے وطن کی طرف پلٹ جانا، وہاں پہ سیٹل ہونا، یہ کبائر میں سے ہے. یہ کس میں سے ہے؟ کبائر میں سے. تو ابو بکر نے کیا کیا عزیزو؟ ابو بکر نے ہجرت کیا، ہجرت سے واپس آیا، ٹھیک ہے نا. یہ خود بذات خود اس نے کفار مکہ نے اس کو امان دے دی یا امان نہیں دی، وہ قطع نظر عن ذالک، اس قطع نظر اس سے، یہ بذات خود اجماعی طور پر امت کے نزدیک کیا ہے؟ حرام ہے. مہاجر کا واپس پلٹ جانا حرام ہے اور وہاں اپنے وطن میں دوبارہ سیٹل ہونا حرام ہے، کبائر میں سے ہے. یہ کتاب ہے صحیح مسلم بشرح یحیی بن شرف النووی المجلد السابع، اس میں جز نمبر 13، چاپ دارالفکر، کتاب چھپی ہے سنہ 2000 میں. یہاں پہ ملاحظہ فرمائی باب تحریم رجوع المہاجر الی استیطان وطنہ،
صفحہ نمبر 7 میں فرماتے ہیں اجمعت الامہ علی تحریم ترک المہاجر ہجرت ورجوعہ الی وطنہ وعلى ان ارتداد المہاجر اعرابیا من الکبائر. مہاجر کا واپس اپنے وطن کی طرف پلٹ جانا یہ کیا ہے؟ یہ کبائر میں سے ہے اور یہ مسئلہ اجماعی ہے. تو الحمدللہ رب العالمین جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہایت تکلیف میں ہیں، نہایت ضیق میں ہیں، نہایت ہی ڈسکریمنیشن اور پرسیکیوشن کو فیس کر رہے ہیں، تو اس وقت ابو بکر مہاجر کے لیے مدد کے لیے نکل آتا ہے، لیکن کفار سے اس کو پناہ ملتی ہے، واپس آ کر وہ کفار کے پناہ میں رہنے لگتا ہے، اور یہ کبائر میں سے ہے اور یہ فسق ہے. اچھا، اس نے یہ تو کفار کے پناہ میں آرام سے رہتا تھا، اس کو کوئی تکلیف نہیں تھی. اسی طرح عمر کا بھی اسلام ہم نے آپ کو پہلے دکھا دیا ہے کہ اس نے بھی جو اسلام لایا ہے، اس کا اسلام کس کا چکر کس طرح تھا. وہ بھی اس نے اسلام لایا ہے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دشمن، اس کا دشمن کون ہے؟ جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے کہ یہ رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پکا دشمن ہے. ملاحظہ فرمائیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کیا ہے، حوض کوثر عطا کیا ہے، بس تو اپنے رب کے لیے نماز پڑھ اور اونٹوں کی قربانی دیا کر. ان شانئک، بتحقیق، بلا شک، بلا ریب، ہر آئینہ، ان شانئک، تیرا دشمن تو جو تجھے گالی دیتا ہے. دشمن بھی تو مختلف ٹائپ کا ہوتا ہے نا، ایک تو سخت دشمن ہے لیکن وہ مہذب آدمی ہے، گالی نہیں دیتا، لیکن ایک دشمن ہے جو اس کا کام یہی گالی بکنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف ایسی دشمنی کہ وہ گالی بکے صبح سے شام تک ہجو کرتا رہے، ایسے مزاحیہ اشعار، مسخرے والی اشعار اور گالی والے اشعار وہ اور قصائد وہ پڑھتے جائے. یہ ہے شانئک هو الابتر، اس کا جو ہے نسل کٹا ہوا ہے. دلائل النبوہ ومعرفت احوال صاحب الشریعہ، کس کی؟ لأبی بکر احمد بن الحسین البیہقی. بیہقی صاحب کی کتاب ہے، بہت عظیم، بہت بڑے لاجواب محدث، اور یہ کتاب بھی ان کی عظیم کتاب ہے، معروف کتاب ہے، الصفر الثانی، چاپ دار الکتب العلمیہ. اس کتاب میں ملاحظہ فرمائیے محترم ناظرین، کتاب چھپی ہے سن 1988 میں دار البیان للتراث میں. اچھا، اس کتاب میں میرے محترم ناظرین ملاحظہ فرمائیے، آپ کو لے کے چلتے ہیں صفحہ نمبر 69 میں. کان القاسم ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلغ ان يركب الدابہ. قاسم جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرزند تھے، ان کی عمر اتنی بڑھ گئی کہ وہ سواری کرنے لگے. تو ان کی جب وفات ہو گئی ہے تو عمرو ابن العاص، کون شخص؟ عمرو ابن العاص. یہ جب جناب قاسم علیہ السلام فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہو گئی ہے تو عمرو بن العاص، وہی جو جماعت عمریہ کے آنکھوں کا تارا ہے، معاویہ کا ساتھی تھا صفین میں، اس نے کہا ہے لقد اصبح محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابتر من ابنہ. اس نے کہا تھا کہ رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابتر ہو گئے، ان کی نسل ختم ہو گئی، بیٹے ان کے مر گئے. فانزل اللہ تعالی علی نبیہ، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نازل کیا، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. كذلك روی بهذا الاسناد وهو ضعیف. کہتے ہیں اس سند میں ذکر یہ ہے کہ شان کون ہے؟ عمرو بن العاص ہے، لیکن یہ سند ضعیف ہے. والمشہور، مشہور جو ہے، معروف ہے، محدثین کے ہاں سب مانتے ہیں، ان الآیت نزلت فی ابیہ، آیا کس کے متعلق نازل ہوئی ہے؟ عمرو بن العاص کے والد عاص بن وائل سہمی کے متعلق نازل ہوئی. کتاب جامع البیان عن تأویل آیہ القرآن، تألیف ابن جریر الطبری، الجزء 30، چاپ دار الفکر، سنہ 2009 میں دار الفکر بیروت میں چھپی ہے. ملاحظہ فرمائیے، ان سورۃ الکوثر کی شرح ہے، تفسیر ہے، ان شانئک هو الابتر. ایک حدیث ابن عباس فرماتے ہیں ان شانئک هو الابتر والعاص بن وائل. وہ شخص جس کو قرآن نے شہادت دی ہے کہ یہ کمینہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا شانع ہے. شانع سے کیا مراد ہے؟ کہ وہ گالی بکتا ہے، ہجو کرتا ہے،
وہ مسخرہ کرتا ہے، استہزاء کرتا ہے، گالی دیتا ہے. وہ کون ہے؟ عاص بن وائل ہے. سعید ابن جبیر نے کہا ہوا العاص بن وائل. سعید ابن جبیر دوسرے سند کے ساتھ ان شانئک هو الابتر عدوک العاص بن وائل. شانئک هو الابتر ان عاص بن وائل. مجاہد کا قول. اور بقیہ روایات بہت زیادہ ہیں اس مسئلے پر کہ یہ شخص جس نے رسالہ امیر جس نے جس کو قرآن مجید نے کہا ہے کہ یہ دشمن رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، وہ کون ہے؟ وہ عاص بن وائل ہے. ملاحظہ فرمائیے عزیزوں، کتاب صحیح بخاری چاپ دار احیاء تراث العربی سنہ 2001 میں کتاب دار احیاء تراث میں چھپی ہے. صفحہ نمبر 682 معاف کیجیے گا. باب اسلام عمر کیسے مسلمان ہوا ہے؟ عمر مسلمان ہوا ہے نہیں ہوا؟ تو اگر مسلمان ہوا تو کیسے عمر مسلمان ہوا؟ اس کی اپنی زبانی. عبداللہ ابن عمر روایت کرتے ہیں، لیکن اسے پتہ چلتا ہے کہ عبداللہ ابن عمر اپنے والد سے روایت کرتے ہیں. بینما ہوا فی الدار خائفہ، وہ ڈر کے مارے گھر میں چھپا ہوا تھا. کون؟ عبداللہ عمر بن الخطاب. اذ جاءہ العاص بن وائل السہمی، اس کے سے ملنے آیا. کون آیا؟ عاص بن وائل، وہی دشمن رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کے متعلق قرآن نے شہادت دی کہ یہ کمینہ کتا شان اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ عاص کون ہے؟ ابو عمرو بن العاص کا پیو، اس کا والد. علیہ حلت حبرت و قمیص مکفوف بحریر، کیونکہ یہ سردار تھا تو اس نے جو لباس پہنا تھا بہت شاہانہ لباس، اب ریشم کے اس کے لباس تھے اور بہت قیمتی لباس پہن کے رکھا تھا. وہو من بنی سہم میں سے، وہم حلفاؤنا فی الجاہلیہ، جاہلیت میں وہ ہمارے حلیف تھے. قال ما بالک، اس نے عمر سے کہا کہ تجھے کیا ہو گیا؟ قال زعم قومک انہم سیقتلونی ان اسلمت، عمر نے کہا کہ بلے قریش کہتے ہیں کہ اگر عمر مسلمان ہو جائے تو ہم اس کو قتل کریں گے، تو اس لیے یہ گھر میں چھپا ہوا ہے، خوف کے مارے ادھر مختفی ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو اب اس کا چارہ کار کیا ہے؟ ٹھیک ہے نا؟ کہتا ہے لا سبیل الیک، اس نے کہا کہ میں تجھے پناہ دیتا ہوں، تو مسلمان بننا چاہتا ہے مسلمان بن. لا سبیل الیک بعد ان قالها آمنت، اس نے جب مجھے پناہ دیے تو پھر میں ایمان لایا ہوں. میرے محترم ناظرین، یہاں پر ایک تو آپ نے آپ کو دیکھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک سسر ہے ابو بکر، وہ بھی کفار کی پناہ میں آرام سے رہتا ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے جو سچے صحابی ہیں وہ نہایت اذیت و آزار میں، اور یہ ایک ہی آدمی ہے ابھی تک اسلام نہیں لایا. ٹھیک ہے نا؟ ڈر کے مارے ادھر چھپا ہوا ہے. اسلام اگر تو نے اسلام لانا تھا کسی کے پناہ میں تو عمر کسی ایسے شخص سے پناہ مانگ لیتے ہیں. کسی ایسے شخص تجھے کیسے گوارا ہوا؟ یہ کسی مسلمان کا غیرت قبول کرتا ہے کہ اگر کوئی مثلا شخص جو رسول کام یہی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صبح شام تک گالی دیتا رہے، گالی بونکتا رہے، تو اس سے کوئی پناہ مانگ لو. ٹھیک ہے نا؟ یہ کیسا، یہ تم اس کو صحابی مانتے ہو، اس کے اسلام کو مانتے ہو جماعت عمریہ؟ یہ کیسا اسلام ہے مجھے بتاؤ. یہ اسلام لایا ہے تو کس کے پناہ میں؟ اس شخص کے پناہ میں جو نہایت ہی دشمن ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا. اور قریش کے سردار سیاست دان تھے، وہ پاگل نہیں تھے. اگر اس کو مسلمان ہونے دیا ہے ایسے دشمن رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو لازمی آپس میں کوئی انڈرسٹینڈنگ تو ہوگی کہ یہ اندر سے اسلام کے اندر سے اور صحابہ کے اندر سے امت کے اندر سے کیسے ان کا سپورٹ کرے گا؟ وَإِلَّا کیسے ہو سکتا ہے اس کو پناہ دیو؟ ملاحظہ فرمائیے، کتاب رسالۃ الغفران لأبی العلاء المعری متوفى سنہ 449، ابو العلاء المعری کا رسالۃ الغفران چاپ دار المعارف. یہاں پہ آپ کو لے کے چلتے ہیں میرے عزیز صفحہ نمبر 510 میں. اسلام عمر کے متعلق وہ فرماتے ہیں وفی بعض الروایات ان عمر بن الخطاب خرج من بیته يريد مجمعا كانوا يجتمعون فيه للقمار. عمر کو عادت تھی جوئے کھیلنے کی. ٹھیک ہے نا؟ وہ اپنے گھر سے نکلا کہ چلتے ہیں وہاں پہ کوئی قمار کھیلیں گے، جوا کھیلیں گے، کسینو چھوٹا موٹا ہوگا مکے میں، ادھر جائیں گے. فلم یجد فیہ احدا، وہاں چلا گیا تو ادھر کوئی نہیں ہے. بھائی آج جو ہے نا وہ اڈا جو ہے قمار کا، جوئے کا، وہاں پہ کوئی آیا نہیں ہے.
فقال لأذهبن إلى الخمار، تو اس نے کہا کہ یہ نہیں ہے تو چلتے ہیں شراب والے کے پاس، جو شرابی یہ سب جماعت عمریہ کے کتب ہیں، نہ بولو کہ یہ اللہ یاری گالی دیتا ہے، گالی میں نہیں دیتا، میں نے گالی ایک نہیں دی، میرا جرم یہ ہے کہ جو ان کے کتاب میں ہے، ان کے روایات میں ہے، ان کے اکابر نے روایت، بخاری کو تو یہ عدل قرآن مانتے ہیں نا، وہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ جماعت عمریہ کے خلاف میرے کے پاس میرے رد میں کچھ بھی نہیں، وہ کہیں ایک ہی رد ہے، اللہ یاری نے گالی دی ہے، ٹھیک ہے نا، اپنے آپ کو کیونکہ جواب نہیں ہے، جواب کیا دیں گے، کس منہ سے جواب دیں گے، گالی دیا، یہی جھوٹ۔ اور اسی طرح میرے سب مخالف شیعوں میں بھی جو میرے مخالف ہیں نا، وہ یہی کہ اللہ یاری نے گالی دیا۔ بھائی تم استدلال دیکھو، دلائل دیکھو، اب تمہاری اپنی کتب سے میں دلیل لے کے آتا ہوں۔ اس نے کہا لأذهبن إلى الخمار، شرابی کے پاس چلتے ہیں، وہاں جوا اگر نہیں ہے تو شراب پیتے ہیں کچھ، لعلی اجد عنده خمرا، وہاں سے شاید مجھے کچھ بھلے مفت میں یا مثلا وہ صدقہ وغیرہ میں کوئی مجھے شراب دے دے۔ فلم یجد عنده شیئا، وہاں بھی گیا تو شراب والا بھی کوئی نہیں ملا۔ قال لأذهبن ولأسلمن، جب اس کو جوا بھی نہیں ملا ہے شراب بھی نہیں ملا تو کہا کہ اب چلتے ہیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے کریم ہیں، وہ ہر ایک کو کھانا کھلاتے ہیں ان کے در سے خالی ہاتھ کوئی نہیں آتا، تو میں مسلمان بننا چاہتا ہوں۔ پھر گیا ہے گھر، ادھر چھپ گیا نا ڈر کے مارے اپنے گھر، جب لوگوں کو پتہ چلا کہ یہ مسلمان بننا چاہتا ہے تو لوگوں نے کہا اس کے خوب مارتے ہیں، اس کی خوب پٹائی کرتے ہیں، تو بھاگ کے اپنے گھر چھپ گیا۔ پھر اس کو، اس کافر کو پتہ چلا ہے، عاص ابن وائل کو، پھر اس نے اس کو پناہ دیا۔ تو بہرحال ابو بکر بھی کفار کی پناہ میں، عمر بھی کفار کی پناہ میں، یہ ان کے بھلے، اور یہ ہمیشہ کفار کی پناہ میں رہے، اسی لیے انہوں نے کبھی جنگ ہی نہیں کی نا کفار میں کے خلاف، کبھی کسی جنگ میں انہوں نے تیر نہیں پھینکا، کسی کافر کو انہوں نے قتل نہیں کیا، اسی لیے کہ ان کے روابط اور ان کے جو ہیں ان کے جو آپس میں ریلیشن شپ تھی کفار سے بہت اسٹرانگ تھی۔